بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، میں مفتی محمد حسنین محفوظ نعمانی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں، ایک چھوٹا اور مختصر سا اسباق کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے ہم آپ کے درمیان میں حاضر ہیں، تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے کے شروع کرنے سے ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اخلاص کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اپنے ان تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں اسباب و وسائل اکٹھا کیے اور بار بار مجھے متوجہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان حضرات کی اس کوششوں کو اپنے ہاں شرف قبول عطا فرمائے۔ آج جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مختصر 8 اسباق پر 8 سبق پر مشتمل ایک سلسلہ ہوگا، اور یہ عقائد کے بارے میں ہے۔ ان اسباق کے ذریعے سے آپ بہت جلد، بہت تھوڑے وقت میں اسلام کے بنیادی عقائد جو 6 ہیں ان کو سیکھ سکیں گے۔ دیکھیے، بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک سوال میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اور جو کل آئندہ آنے والی آگے قیامت ہے، اس میں کامیاب ہونے کا ضابطہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا انکار کریں گے، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ جو بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ مذہب اسلام میں بنیادی چیز یعنی ایمان ہے، جو ایمان کا انکار کرے گا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقیقتوں کو بغیر دیکھے مان لینے اور دل سے یقین کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے اوپر دل سے یقین کر کے دل کی گہرائیوں میں ان کے خیال کو پختہ کر لینے اور جما لینے کو کہا ہے، انہی کو ایمان کہتے ہیں، انہی باتوں کو ایمان کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اسباق ہم آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں یہ عقائد کے ہیں، تو عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان تو ہم نے سمجھ لیا کہ جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی باتوں کو بغیر دیکھے مان لینے کا اور دل میں جمائے رکھنے کا حکم دیا ہے، انہی کو دل میں جمائے رکھنے اور ان کو یقین کرنے کا نام اگر ایمان ہے، تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ دل میں جمے ہوئے یقین ہی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع عقائد ہے۔ عقیدہ دل میں جمے ہوئے یقین ہی کا نام ہے، اور اس کی جمع عقائد ہے۔ اور دل میں جمع ہوا یقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے حقائق کے مطابق اگر ہو تو اس صورت میں یہ اسلامی اصطلاح میں عقیدہ کہلاتا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں جمع ہوا یقین ہے، ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہدایات کے موافق، تو یہ تو اسلامی عقیدہ ہوا۔ اور اگر اس کے دل میں جمع ہوا یقین اور جمی ہوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے برخلاف ہے، تو ایسی صورت میں وہ عقیدہ غیر اسلامی قرار پاتا ہے۔ اسلامی عقائد وہ ہیں جو اللہ کے بیان کردہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ کے مطابق ہوں۔
اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہے اور عقیدہ کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عقیدے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اسلام میں عقیدے کی اہمیت کا اس بات سے اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عقیدے کی درستگی پر آخرت کی درستگی کا دار و مدار ہے، اور عقیدے کے بگاڑ پر آخرت کے بگاڑ کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، میرا عقیدہ درست ہے، تو ہم ایک مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ عقیدے کے درست ہونے پر ہی آخرت میں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہوگی، ورنہ نہیں۔ کہنے والوں نے بہت پیاری بات کہی ہے اور بہت بنیادی بات ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ اے ایمان والو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیے، اس میں ایمان عقیدہ ہے اور آگے عمل ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، ایمان اور عمل۔ علماء نے لکھا ہے اور بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اعمال میں اگر کوئی کمی ہو اور انسان فوت ہو جائے تو اعمال کی یہ کمی پیچھے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم جب وفات پا جاتا ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر تین ذریعے ہیں جن سے اس کے اعمال میں اضافہ ممکن ہوتا ہے۔ اپنے پیچھے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو چھوڑ جائے، کوئی اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، نیک و صالح ہوں اور وہ اس کے پیچھے دعا کرتے ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ ہو، یا اسی طرح کسی کو کوئی علم سکھا گیا ہو، تو عمل اگر کمزور ہے تو پیچھے سے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدے میں کہیں کمزوری ہو تو اس صورت میں عقیدے کی کمی کسی صورت پوری نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی بے عمل ہے یا کمزور عمل کا ہے تو ایک مرتبہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن اگر وہ اپنے ساتھ کفریہ شرکیہ عقائد لے کر جاتا ہے تو بہرحال ساری زندگی اسے آخرت میں جہنم میں جلنا ہوگا۔ اس لیے عقائد کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور عقیدے کی ایک بہت بنیادی اہمیت ہے اسلام میں۔ اب ایک سادہ سا سوال پھر ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم عقائد کا علم رکھتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، بات شاید تھوڑی سی تلخ ہو، مگر سچی بات یہ ہے کہ ہم اعمال سیکھنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، یا جو بھی کوشش ہو رہی ہے ٹوٹی پھوٹی وہ اعمال کے سیکھنے میں ہوتی ہے، نماز کے سیکھنے میں، روزے کے سیکھنے میں، حج و زکوٰۃ کے سیکھنے میں، اور ان چیزوں کو سیکھ کر انجام بھی دینا چاہیے، یہ بھی لازمی اور ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ کوتاہی اگر کسی چیز سے برتی جا رہی ہے تو ہمیں افسوس ہے کہ وہ عقائد ہیں۔ لوگ عقائد جانتے بھی نہیں ہیں اور عقائد کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں اپنے اس دوست کا بہت مشکور ہوں جس نے مجھے بار بار اس طرف توجہ دلائی اور اس کی درخواست کرتا رہا کہ میں یہ سلسلہ شروع کروں۔ میرے بھائیوں، عقائد کے سلسلے میں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید بار بار عقیدے کی درستگی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ جو بار بار قرآن مجید نے عقائد کی درستگی کی طرف متوجہ کیا، یا یہ بار بار کہا ہے کہ ایمان والے، کفر والے، شرک والے، یا اسی طریقے سے نافرمانی کرنے والے مجرم لوگ، یہ جو عقیدے کی خرابیوں کو یا اس کے بگاڑ اور فساد کو اور اس کے درست کرنے کی طرف جو بار بار قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس سے جڑیے اور اپنے عقائد کا علم حاصل کیجئے تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آج جو بات آپ نے سیکھی ہے میں اس کو ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں ان چیزوں کے یقین کو دل میں جما لینا کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے بغیر دیکھے ماننے کا حکم دیا ہے، اور عقیدہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دل میں جمی ہوئی باتوں کو، آخرت سے متعلق جو چیزیں ہیں، دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں، عبادات سے متعلق جو چیزیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ عقیدے کی سب سے بڑی اور بنیادی اہمیت ہے۔ عقیدہ درست ہے تو ہم مسلمان ہیں،
اور عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا شمار اور کچھ ہو سکتا ہے مگر ہم صاحب ایمان نہیں۔ عمل کی کمی ایک مرتبہ پوری ہو سکتی ہے یا عمل کی کمی پر اللہ درگزر فرمائے گا، لیکن عقیدے کی کمی پر درگزر نہیں فرمائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی معاف نہیں ہوگی۔ باقی گناہوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آج کا سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اگلے سبق میں ہم اسلام کے بنیادی 6 ارکان جو ہیں ان کا تعارف کتاب و سنت سے پیش کریں گے، اور ان کے جو دلائل ہیں ان کو بھی کتاب و سنت سے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے دیگر جو اسباق ہوں گے، 8 اسباق، ان میں ان 6 عقائد کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا۔ آج پہلا سبق مکمل ہوا، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔